الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اپنا فطرہ دینے میں آپ جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے پر رکھیے، تو یہ 7واں درجے پر آتا ہے، آخری 8واں ایک اور بچا ہے، وابن السبیل۔ وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ پہلے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے، نہ اے ٹی ایم تھا، نہ پے ٹی ایم تھا، نہ فون پے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آدمی سفر میں جا رہا ہے اور ڈاکوؤں نے اسے گن پوائنٹ پہ، گن بھی نہیں تھی، تلوار پوائنٹ پہ اس سے سب کچھ لے لیا، تو وہ گھر پہ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہیں ہے، وہ چاہے بادشاہ وقت ہے، سفر میں تو وہ کنگال ہو گئے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں زکوٰۃ کے اور صدقے کے، ٹھیک ہے بھائی۔ انہی میں فطرہ بھی آتا ہے، فطرہ بھی انہی لوگوں کو دینا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ فطرے کا پوائنٹ کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے۔ فطرے کا پوائنٹ یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں غریب آدمی کو شریک کیا جائے۔ زکوٰۃ تو سال میں فرض ہوتی ہے آپ کے اوپر، آپ نے جنوری میں کوئی چیز لی ہے تو 1 سال ہو گئے، جنوری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ہاں شریعت نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے کہ بھئی رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، پڑے ہی تمہارے اوپر زکوٰۃ جنوری میں فرض ہو رہی ہے، آپ رمضان تک رک جاؤ، رمضان میں دے دیو، جائز ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ فطرے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے عید کی خوشیوں میں غریب کو شریک کرنا، ٹھیک ہے نا، عید کی خوشیوں میں غریب کو شریک کرنا، تاکہ اس کے گھر میں کپڑے بن سکیں بچوں کے، اس کے یہاں شیر بن سکے، اور وہ بھی ہمارے میں لگے کہ ہاں بھائی یہ بھی عید میں شریک ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ یہ مقصد ہے فطرے کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فطرہ ہر بالغ مرد کو یا عورت کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ انداز میں فطرہ دیا ہے۔ باہر میں نے بورڈ پہ بھی یہ بات مینشن کی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں گیہوں سے بھی فطرہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جوں سے بھی فطرہ دیا ہے، کشمش سے، کھجور سے، چھوارے سے اور پنیر سے۔ حدیث میں 6 چیزیں آتی ہیں، 6 چیزوں کے ذریعے اللہ کے رسول نے فطرہ دیا ہے۔ لیکن آج تک ہماری عوام جو ہے وہ بس ایک بار امام صاحب سے پوچھتے ہیں رمضان میں، ہاں جی فطرہ کتنے کا نکلا جی؟ پتہ نہیں کہاں سے نکلتا ہے، آج تک مجھے وہ جمع نہیں ملی۔ فطرہ کے امام صاحب نے بتایا 40 روپے، اچھا جی بس ٹھیک ہے ختم۔ آج آپ اس کی تفصیل جانیے مکمل طور پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف کی، ٹھیک ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ کھجور سے ادا کرے، پنیر سے ادا کرے، کشمش سے ادا کرے یا چھوارے سے ادا کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اکثر مالدار ہوں یا غریب، یہاں بڑے بڑے مالدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب 46 روپے کے حساب سے دیتے آ رہے ہیں، کوئی 40 کے حساب سے دے رہا، کوئی 45، وہی جو ہر مہینے اعلان ہوتا ہے بھئی 46 روپے کا فطرہ ہے جی اس بار، 38 روپے کا ہے جی، سب کے سب وہی دے رہے۔ غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے۔ باقاعدہ مدرسہ مظاہر علوم کا اعلان ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے موبائل میں موجود ہے، مدرسہ مظاہر علوم کا یہ اعلان ہے کہ 6 چیزوں کے ذریعے اللہ کے رسول نے فطرہ دیا، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، ماشاءاللہ ان کے گھر پہ بینسی بھی کھڑی ہیں، ان کے پاس زمینیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی کما رہے ہیں، وہ خود بھی کچھ نہ کچھ ارننگ کرتے رہتے ہیں، اور فطرہ وہی 46 روپے کے حساب سے دے رہے۔ کیوں بھائی؟ تم گیہوں کے حساب سے کیوں دے رہے؟ تم پنیر کے حساب سے کیوں نہیں دے رہے فطرہ؟ تم چھوارے کے حساب سے کیوں نہیں دے رہے؟ کشمش کے حساب سے کیوں نہیں دے رہے؟ گیہوں کے حساب سے سب سے مڈل کلاس جو بندہ ہے اس کو دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سب سے مڈل کلاس بندہ، آپ نے 5 فطرے نکالے، اپنے 250 روپے نکال دیے، آپ نے کسی غریب بندے کو پکڑا دیا، بتائیے 250 روپے میں کیا ہوگا؟ شیر بھی نہیں بننے کی ہے جی، شیر بھی نہیں بننے کی اس کے گھر میں۔ فطرے کا مقصد کیا ہے؟ غریب آدمی اپنی عید کی پوری تیاریاں کر سکے، اس کے کپڑے بن سکے، اس کے بچوں کے کپڑے بن سکے، اس کے گھر میں خوشیاں آ سکے،
اور اس کے گھر میں ساری تیاریاں ہو سکے عید کی، ہے وہی 1.25 کلو کے آس پاس، 1 کلو 700 گرام کے آس پاس گیہوں، ٹھیک ہے نا. اور جو کی مقدار میں نے باہر لکھی ہوئی ہے 3 کلو کچھ گرام ہے، اس کے بن رہے ہیں تقریباً 75 روپے. کتنے؟ جو کے حساب سے اگر آپ فطرہ نکالتے ہیں تو اس کے بن رہے ہیں 75 روپے ایک فطرہ. گیہوں کے بن رہے ہیں 46 روپے ایک فطرہ. اور اگر آپ کشمش، کھجور، چھوارا اور پنیر ان کے نکالتے ہیں آپ تو ان کے بنتے ہیں 3 کلو 400 گرام. آپ کو نکالنا پڑے گا ایک فطرہ کھجور کا، ایک فطرہ کشمش کا اور ایک فطرہ چھوارے کا. 3 کلو 400 گرام کا ایک فطرہ بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تقریباً 1020 روپے بنتے ہیں اگر آپ کھجور کے حساب سے فطرہ نکالتے ہیں. ایک فطرہ 1020 روپے کا بنتا ہے اگر آپ کھجور سے نکالتے ہیں یا کشمش سے نکالتے ہیں یا چھوارے سے نکالتے ہیں. اور اگر آپ پنیر سے ایک فطرہ نکالتے ہیں تو تقریباً 1224 روپے، جو میں نے بتایا نا مظاہر العلوم کا اعلان ہے اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے باہر لکھا ہے اس کو. مظاہر العلوم کے اعلان کے حساب سے میں نے باہر اس کو اتارا ہے. تو پنیر کے حساب سے ایک فطرہ بنتا ہے اس رمضان میں 1224 روپے کا. کھجور کے حساب سے بنتا ہے 1020 روپے کا. چھوارے کے حساب سے بنتا ہے 1020 روپے کا. کشمش کے حساب سے بنتا ہے 1020 روپے کا. جو کے حساب سے بنتا ہے 75 روپے کا. اور گیہوں کے حساب سے بنتا ہے 46 روپے کا. اب آپ 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں آپ کے گھر میں، اور آپ نے 5 فطرے نکالے کھجور کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، تو 5000 روپے نکلے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی سارا لگے گا اور آپ کو بھی کچھ لگے گا. ہاں میں نے کچھ دیا اللہ کے نام پر. اگر آپ کو میرے بھائی رزق دیا اللہ کے نام پہ، دل کھول کے خرچ کیجئے. قرآن کی ایک آیت بڑی زبردست میرے ذہن میں آ گئی، بڑی زبردست ہے. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ دو، بہترین قرضہ. یہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے نہیں نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہو، یہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اللہ کل قیامت میں تمہیں سے لوٹائے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اللہ تمہیں بہترین کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. اللہ کو قرضہ دے رہے ہو بھائی تو میرے بھائی دل کھول کے خرچ کیجئے. اللہ نے آپ کو بہترین کاروبار، بہترین رزق دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے، لیکن بتا کے نہیں دینا. آخری بات، اس کے بعد دعا کرا رہا ہوں. بتا کے، فطرہ ہو یا کچھ بھی ہو. اچھا ایک حدیث صبح بھی آئی تھی، شاید آپ نے سنی ہو، غالباً کل آئی تھی، آج آئی تھی صبح فجر میں، کہ عید کا انتظار نہ کرو اپنے فطرے نکالنے کے لیے. کب آئی تھی حدیث؟ صبح آئی تھی، کل آئی تھی؟ کل آئی تھی غالباً. عید کا انتظار نہ کرو اپنے فطرے نکالنے کے لیے. رسول فرماتے ہیں عید کا انتظار نہ کرو فطرے نکالنے کے لیے. انشاءاللہ ذہن میں رہے گی بات تو ابھی نکالیں، ابھی نکالیں اپنے فطروں کو انشاءاللہ، اور مستحق کو پہنچائیں. تحقیق کر لیں، پہلے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے تحقیق کر لیں، بندہ اس لائق ہے اس کو دے دیں انشاءاللہ. بتا کر نہیں دینا، کہنا میرے بھائی میری طرف سے ہدیہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں اپنی زکوٰۃ کا بہترین طریقہ یہ ہے، راشن کا پیکٹ بناؤ وہ دے دو. بات سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پہ آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے 50,000 روپے، آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے 50,000 روپے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے 10-10 کلو کے ایک پیکٹ بنائیے، 20-20 کلو کے پیکٹ بنائیے. ان میں 5 کلو آٹا، 5 کلو چینی، کچھ دالیں، کچھ تیل، کچھ مسالے، سب کا سب ایک پیکٹ بنائیے. آپ اس پہ ٹیپ لگائیے اور جو ہے وہ دروازوں پر آپ جو ہے جہاں آپ نے تحقیق کر لی پہلے کہ ہاں بھائی یہ ہے اس لائق، دروازہ بجائے اور وہاں رکھ دیجیے. آپ رات کو جائیے تاکہ آپ کا چہرہ بھی نہ وہ دیکھ پائے. کیا خیال ہے؟ صحابہ کی کیا طریقے تھے؟ یہی تو طریقے تھے. منہ ڈھک کے جاتے تھے صحابہ، منہ ڈھک کے جاتے تھے چادر سے، تاکہ جب صبح کو روشنی میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو تو نگاہ نیچی نہ ہو جائے، یار اس نے میرے گھر راشن پہنچایا. بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، بڑی گہری بات، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتنی کمال کی بات ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب کسی کو تو زکوٰۃ دے رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، امداد دے رہا ہو یا فطرہ دے رہا ہو، اس کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، کہیں تیرے دل میں تکبر اور اس کے دل میں احساس کم تری نہ آ جائے. تو ہے وہ جو آپ بچپن سے جوانی تک سنتے آ رہے، بڑھاپا ہو گیا کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہی تو ہے وہ. تو دینے کا بہترین ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کہ پیکٹ بنوائیے راشن کا اور دن میں تحقیق کر لیجئے کون کون گھر اس لائق ہیں، رات کو جائیے اور دروازہ بجا کر رکھ دیجئے. میرے بھائی میری بہن جو بھی گیٹ پر آئے، بھائی اللہ کی رضا کے لیے محبت میں رکھ لو بھائی، بس یہ کہہ کے وہاں سے نکل جاؤ، انہیں پتہ ہی نہیں چلے کون آیا تھا کون دے گیا.